original weak. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ناصر خان تورانی صاحب، میں اپنی جانب سے اور تمام کوارٹ ریجن کی پولیس، منسٹریل سٹاف، تمام پریس، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی جانب سے آپ کو دربار میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دربار کے آغاز کے لیے مولانا عبدالعزیز صاحب سے درخواست ہے کہ تلاوت قرآن مجید سے دربار کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ اب میں ریجنل پولیس آفیسر کوارٹ جناب اول خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مہمان خصوصی کی خدمت میں ویلکم خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا جناب ناصر خان تورانی صاحب، ڈی پی او صاحبان، ایس پی انویسٹیگیشن صاحبان، پولیس افسران و جوانان، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے قابل احترام ساتھیوں، لیڈی پولیس آفیسر، السلام علیکم۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے درمیان انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا جناب ناصر خان تورانی صاحب موجود ہیں۔ آپ کی اعلیٰ قیادت اور عوامی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں ان کو اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود کوارٹ تشریف لانے پر کوارٹ ریجن پولیس کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی بے لوث اور نڈر قیادت نے خیبر پختونخوا پولیس کے پیشورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کیا اور اس کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ آپ نے پولیس کے نظام میں ایسے اصلاحات متعارف کرائے جن کی ملکی اور عالمی سطح پر ہر طبقے کے لوگوں نے تعریف کی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی ادارے کی کارکردگی میں تربیت یعنی ٹریننگ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتی ہوئی آپ نے خیبر پختونخوا پولیس کے تربیتی نظام کو بہتر بنایا۔ آپ نے اسپیشلائز اسکول قائم کی ہے، جیسا کہ اسکول آف انویسٹیگیشن حیات آباد پشاور، پولیس اسکول آف انٹیلیجنس ایبٹ آباد،
Police School of Explosive Handling Nowshera, Police School of Disorder and Management Mardan, Police School of Information Technology Peshawar اور پولیس اسکول آف ٹیکٹکس پشاور۔ ان اسکولوں میں مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں جن سے پولیس کی کیپیسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پولیس کے آپریشنل اور انویسٹیگیشن ضروریات کے پیش نظر ان کو جدید آلات سے لیس کیا۔ آپ نے پولیس کے ورکنگ کے لیے SOPs بنائے، مشکوک افراد کی چھان بین کے طریقہ کار کو منظم بنایا۔ IVS، VVS اور CRVS سے پولیس کی ڈسکریشن میں کمی آئی اور اس طرح ان کے خلاف عوامی شکایات بھی کافی حد تک کم ہو گئے۔ ان اقدامات کی وجہ سے پولیس کی جرائم کو قابو کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے اور عوام کا پولیس پر اعتماد بحال ہو گیا ہے۔ آپ نے پولیس اور عوام میں مستقل بنیادوں پر روابط قائم کی۔ آپ نے پولیس کو عوامی مسائل حل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ آپ نے پولیس ایکسس سروسز اور پولیس اسسٹنٹ لائنز بنائے تاکہ عوام کو پولیس کے سینئر افسران تک رسائی حاصل ہو۔ DRC کے ذریعے لوگوں کے تنازعات مختصر وقت میں پرامن طور پر حل ہو رہے ہیں۔ DRC کے ذریعے لوگوں کو سستا اور بروقت انصاف ملتا ہے۔ DRC جناب ناصر خان درانی صاحب کے ہمگیر سوچ کا نتیجہ ہے۔ آپ کے پیشورانہ صلاحیتوں کی بدولت صوبائی اسمبلی نے پولیس ایکٹ 2017 پاس کیا، جس کی وجہ سے پولیس فورس سیاسی مداخلت سے پاک، مالی طور پر خود مختار، عوامی خدمت کا ایک مؤثر ادارہ بن گیا ہے۔ آپ نے پولیس میں بھرتی کے نظام کو شفاف بنایا۔ آپ کے دور میں پولیس نے سچائی کے ساتھ عوامی خدمت کو اپنا شعار بنایا، جس کی قدر عوام ہمیشہ کرتی رہی۔ میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے عزت مآب جناب ناصر خان درانی صاحب کو پولیس اور عوام کے لیے گران قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کوآٹ ریجن کے پولیس کی طرف سے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ پاکستان زندہ باد، خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد۔ اب میں مہمان خصوصی انسپکٹر جنرل آف پولیس صوبہ خیبر پختونخوا جناب ناصر خان دورانی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ دربار سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم RPO صاحب، DPO صاحبان اور کوہاٹ ریجن کے دلیر اور شیر پولیس افسران اور میڈیا کے قابل احترام دوست احباب، میں ابھی آپ کو علم ہوگا کہ اپنی 35 سال کی سروس اور 3.5 سال کے قیام کے بعد میں اگلے ہفتے یعنی 16 مارچ کو اپنی سروس کا مکمل کر لوں گا اور ریٹائر ہو جاؤں گا۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی سروس کے اختتام کے اوپر ایک ایسی فورس کو کمانڈ کرنے کا موقع ملا۔ اگر آپ تھوڑا سا کر کے تاکہ میرا کانٹیکٹ ان کے ساتھ نہیں رہنے گا، یہ میرے لیے بہت ہی باعث فخر بات ہے کہ میں نے اپنی سروس کے اختتام کے جو پیریڈ ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ گزارا اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور یہ فخر جو ہے میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں آپ کو جب آیا تھا اس وقت بھی آپ سے دربار میں میں نے چند اپنی معروضات بتائی تھی کہ میں نے اپنی سروس کے اندر کیا چیزیں سیکھی ہیں، اور میری خواہش تھی کہ آپ بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ لیکن یہاں کے اوپر اور جو میری پرانی سروس تھی، اس کے چیلنجز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جتنی خطرناک، جتنی مشکل
चैलेंजेस सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के लिए हैं वो शायद ही किसी सूबे की और पुलिस को हो। तो इनको देखते हुए मैंने आपको 3 चीज़ों की नसीहत की थी और मैंने ये कहा था कि जिस तरीके के साथ मौत हमारे सामने आसपास फिर रही होती है और पीछा करती है, तो उसको निपटने के लिए शायद मैं और हम सारे मिल के काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको 3 चीज़ें दरकार होगी। नंबर 1 कि आपका दिल मजबूत हो, आपका ईमान मजबूत हो, आपके अंदर जो है बहादुरी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके अंदर आपकी इस पट्टी की वजह से, आपके इस अबाव इजाद की वजह से जो दलेरी है वो आपकी खून का हिस्सा है। तो पहला मसला जो था दलेरी वाला, वो तो आपके बुजुर्गान ने और आपने खुद हल कर दिया कि आप में महारत हो, कि आपको काम करने की सलाहियत हो, आपको पता हो कि ये मुश्किल जो चीज़ है इससे निपटना क्या है। तो मैं जब इधर आया तो मैंने महसूस किया कि उसमें बेइंतहा कमी है, जिसकी वजह से पुलिस का जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो जिस तरीके का हमने ये कोशिश की कि आपकी महारत को बेहतर करें, आपकी तरबियत को बेहतर करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इस स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि आपकी महारत जो है दलेरी के साथ मिलकर जो आपकी महारत है वो अब दुनिया में कोट होती है। आप ही के जो साथी हैं, आपने उनके बारे में टीवी पे भी देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, अपने दोस्तों से भी सुना होगा। अभी हाल ही में जो वाकया चारसद्दा में तंगी कोट के ऊपर हुआ है, उसमें जो पुलिस की परफॉर्मेंस थी वो कहते हैं कि ये टेक्स्ट बुक परफॉर्मेंस थी। टेक्स्ट बुक परफॉर्मेंस का मुराद ये है कि ये अदारों में पढ़ाई जाने वाली महारत थी जो उन्होंने वहाँ पे मुजाहरा किया उसका। आपको इल्म है कि उसके ऊपर 3 खुदकुश लोगों ने हमला किया और उनके हाथ में ग्रेनेड भी थे, असला भी था। और जिस कोर्ट पे हमला किया वहाँ पे 3 जजेस की अदालतें थी, बार रूम था, तहसील कॉम्प्लेक्स था, तहसील नाज़म का दफ्तर था, CNW का दफ्तर था, पुलिस वालों का अपना दफ्तर था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी बड़ी एक्टिविटी और कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे होंगे। उनका तरीक़ा वारदात जो था, जो मिलिटेंट्स का था, वो उन्होंने वही अपनाया जो 5 दिन कबल उन्होंने मोमंद एजेंसी के अंदर जब दाखिल हुए पोलिटिकल एजेंट के दफ्तर में, तो वो वाला किया। यानी एक आदमी ने चादर ओढ़ी हुई, वो पास गया उसके संतरी के पास, उसके जब करीब किया उसको गोली मार दी, और जब उसको गोली मार दी तो बाकी उसके जो 4 साथी थे वो इमीडिएटली उसके अंदर दाखिल हो गए और बहुत उन्होंने नुकसान किया। मुझे यकीन है कि आपके अफसरान ने और आपके वायरलेस वालों ने इसी के ऊपर मैंने आपको इनकी हिकमत अमली और तरीक़ा वारदात के बारे में आगाह किया कि आपने इसको देखते हुए 2 चीज़ें करनी है। एक कि आपकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी होगी। नंबर 2, आपने जो चादर वाले लोग हैं इनको कहेंगे कि पहले चेकिंग से पहले फासले पे अपनी चादर उतारें और फिर अंदर दाखिल हो। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे चारसद्दा की पुलिस ने इन दोनों हदायत के ऊपर मनोवन अमल किया। यही उन्होंने किया कि जिस वक्त वो चादर वाला लड़का जो था वो करीब आया, आने की कोशिश कर रहा था, वो उसको इंसिस्ट करता रहा, चादर हटाओ, मुझे दूर से दिखाओ कि तुम्हारे पास कोई चीज़ तो नहीं है। उसके बाद वहाँ पे उसने अपने आप को फाड़ लिया, बस्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया। लेकिन हमारे जो बाकी जवान थे उन्होंने जो पोजीशनें संभाली हुई थी, उन सब की बहादुरी को भी सलाम और उनकी दानिश को भी सलाम कि उनमें से एक जवान ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी और जिस तरीके के साथ 15 मिनट वो उनका मुकाबला करते रहे, वो ग्रेनेड फेंकते रहे, ये यहाँ से फायरिंग करते रहे। तो नतीजा ये हुआ कि वो जो तीनों खुदकश थे उनको अदालत में दाखिल होने से कबल सड़क के ऊपर ही उनको फारिग कर दिया। तो ये है असल महारत और दलेरी का कम्बिनेशन। इसी तरह बन्नू के अंदर थाना मंडान के ऊपर 250 केजी एक्सप्लोसिव गाड़ी में वो लेके आए हमला करने के लिए। फजर की नमाज से पहले का वक्त है, जिस वक्त थोड़ा सा
اندھیرا ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا جو سنتری تھا وہ الرٹ تھا، وہ سویا نہیں ہوا تھا، اس کی آنکھیں بھی اور دماغ دونوں کھلے ہوئے تھے. اس نے اوپر سے دیکھا جہاں اس کی چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی کہ یہ جو ایک گاڑی یہاں پہ آ رہی ہے اس کا نارمل طریقہ کار نہیں ہے جس طرح نارمل گاڑیاں گزرتی ہیں، یہ اور طریقے سے چل رہی ہے. وہ جب تھانے کے قریب گاڑی آئی تو اس نے اوپر سے ٹارچ جو تھی وہ پھینکی، یعنی روشنی اس کے اوپر کی. تو جو ملیٹنٹ تھا اس نے سمجھا کہ میں ٹریپ ہو گیا ہوں، اور اس ٹریپ کے ڈر سے اس نے امیڈیٹلی اپنے آپ کو وہیں پہ پہلے بیریئر پہ ہی ڈیٹونیٹ کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے اس کے اپنے کے اور الحمدللہ ہمارے کسی جوان کو نقصان نہیں پہنچا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹری کی روشنی میں اتنی طاقت ڈال دی کہ وہ جو دشمن تھا وہ وہیں پہ فارغ ہو گیا. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مہارت جو تھی الحمدللہ ہم ساری چیزیں جو ہیں. ایک اور اچھی چیز ہے کہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز یہ جو ہو رہی ہوتی ہیں یا ہوتی ہیں وہ لائیو چل رہی ہوتی ہے، سارا میڈیا کور کر رہا ہوتا ہے. یہ جو تنگی کا بھی واقعہ تھا سب میڈیا موجود تھا جو دیکھ رہا تھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم کبھی اس کے اندر نہ کوئی بناوٹ ہے نہ کوئی اور چیز ہے، تو یہ سب کے سامنے چیزیں ہو رہی تھیں. لیکن یہ دونوں چیزوں کو ہونے کے باوجود جو اصل چیز ہے جس کی مجھے اور آپ کو بہت ضرورت ہے، جس کے بغیر نہ آپ کا گزارا ہے نہ میرا گزارا ہے، وہ ہے اللہ کی مدد. بہادری بھی ہو، مہارت بھی ہو، اور اللہ کی مدد نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ہم سب فارغ ہیں. اللہ کی مدد کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ وجود کا تصور ہی نہیں ہے. کم از کم مجھے تو بالکل اس بات کے باوجود کہ میں کوئی اتنا مذہبی نیک آدمی نہیں ہوں، آپ میرے سے زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے بغیر نہ میرا گزارا ہے نہ آپ کا گزارا ہے. لیکن اللہ نے جس طرح ادھر ہم نے آپ کی آپریشن گائیڈ لائنز ایشو کی ہوئی تھیں، او جیز اور پی جیز، اللہ نے بھی ایشو کی ہوئی ہیں کہ مجھے راضی کرنے کا اور میری مدد لینے کا آپ کے پاس کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے میں خوش ہوں گا اور کیسے میں مدد آپ کے لیے کروں گا. تو اس نے جو آپ کو طریقہ بتایا وہ یہ بتایا کہ آپ کو میرے تک پہنچنے کے لیے یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کے بندوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر آپ نے اس کے بندوں کا خیال رکھا تو وہ آپ سے خوش ہوگا. اگر آپ نے اس کے بندوں کا خیال نہ رکھا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کی تحقیر کی، اس کے ساتھ ناانصافی کی، اس کی مشکل کو اور مشکل میں کنورٹ کر دیا تو وہ ناراض، اور اگر وہ ناراض تو آپ سب فارغ. تو اس لیے یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، وہ ویسے گناہوں کے باوجود آ جاتا ہے، لیکن جو طریقہ کار اس نے بتایا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ میری اگر مدد لینا چاہتے ہو تو پھر میرے بندوں کی معرفت میرے پاس آؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اپنی حفاظت کرنا اس کی صفت ہے، انصاف دینا اس کی صفت ہے. اس نے اپنی یہ صفتیں آپ کو آؤٹ سورس کی ہیں، آپ کے ذریعے وہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اور آپ خود اندازہ کریں کہ یہ جو صفتیں ہیں یہ ہم نے اس سے مانگ کے لی ہوئی ہے. بڑی دعاؤں کے ساتھ بھرتی ہوئے تھے آپ بھی اور میں بھی، اور ان سے مانگا تھا کہ یہ اپنی صفتیں آپ مجھے دیں تاکہ میں ان کے آپ کا کام کر سکوں. اور اگر میں نے یہ ناانصافی کر دی، حفاظت میں کمی آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کی صفت تھی، جس کی ساری یہ طاقت تھی، اس کو ہم ناراض کرنے کے موڈ میں چلے گئے. چھوٹی موٹی غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، آپ سے بھی میرے سے بھی، ان کی بھی معافی ہے. لیکن اگر آپ نے جان کے ہی ہم نے سارا کچھ کرنا شروع کر دیا تو پروبیبلی اس کی تھوڑی سی معافی میں وقت لگے گا. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ سب سے زیادہ پرائرٹی ہے، تو آپ کا جو پہلا چیز ان کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ آپ کا اخلاق، ایٹیٹیوڈ ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور ایٹیٹیوڈ اس نقطۂ نگاہ سے کہ میں نے مدد کرنی ہے، خالی زبانی کلامی کرنے کی نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں بس ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو لارا لگا دوں، ایسے بھی نہیں. تو میں آپ سب سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے
آپ نے سب کی عزت کرنی ہے. عوامی نمائندگان جو ہیں وہ آپ کے وی آئی پیز ہیں، اس لیے وی آئی پیز ہیں کہ وہ عوام نے ان کو چنا ہوا ہے. تو جب آئیں تو ان کا عزت کریں، احترام کریں، ان کا جو مسئلہ ہو قانونی طریقے کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا وی آئی پیز کے لیے. اب میں اگلی چیز بتا رہا ہوں وی وی آئی پیز کے لیے، کہ وی وی آئی پی کے لیے کیا کرنا ہے اور وہ کون ہوگا. وی آئی پی اور وی وی آئی پی کا جو ہمارا اپنا تصور یہ ہے کہ وہ وی آئی پی تو خود نہیں آتا، وی وی آئی پی بھی خود نہیں آتا، لیکن وہ اپنی ریفرنس کارڈ بھیج دیتا ہے آپ کے پاس. آپ تھانے دار ہیں، آپ ڈی ایس پی ہیں، آپ ایس پی ہیں، وہ کسی کا کارڈ لے کے آتا ہے. اب وہ توقع کرتا ہے کہ جو آدمی گیا ہے اس کے پاس، اس کی آپ عزت کریں، احترام سے بٹھائیں، اس کو کہیں کہ جی ہم آپ کا کام دیکھتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ناراض ہو جائے گا. ناراض ہو کے پھر آپ کے ڈی پی او صاحب کو شکایت لگائے گا، پھر آر پی او صاحب کو لگائے گا، پھر مجھے لگائے گا. پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کہ کیوں ناراض ہوئے. یہ تو ہے صرف وی آئی پی والا. اب وی وی آئی پی کون ہے؟ وی وی آئی پی وہ ہے جس کا کوئی والی وارث بظاہر نہیں ہے، جس کا بظاہر کوئی والی وارث نہیں ہے، جس کے کپڑے پھٹے ہوں گے، جس کی غربت جو ہے وہ چہرے سے یہاں ہوگی، اور وہ لگا ہوگا کہ شاید اس کی کمر بھی جھکی ہوگی، مفروق الحال نظر آ رہا ہوگا. یہ ہے وی وی آئی پی. وہ اس لیے وی وی آئی پی کہ اس کی سفارش اللہ ہے. اور یہ جو میں نے پہلی آپ کو تمہید باندھی، یہ اس لیے باندھی کہ وی آئی پی کے نہ توجہ دینے پہ وہ کیا نقصان آپ کے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے وی وی آئی پی کو توجہ نہ دی تو اس کے نقصانات کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی چٹ لے کے آیا ہوا ہے. اور اگر آپ کے رویے کی وجہ سے اس نے اللہ کو آپ کو شکایت لگا دی اور ساتھ کہہ دیا کہ آج اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اور اس لیے ظلم کیا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس سفارش نہیں تھی، میرے پاس گاڑی نہیں تھی، تو میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ کی کیا کیفیت ہوگی غصے میں. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس وی وی آئی پی کو آپ نے نہیں بھولنا. اس وی وی آئی پی کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے. اور یہ ساری چیزیں میں اپنے سے نہیں بتا رہا، یہ قرآن میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مظلوم کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ گرین لائن کے اوپر اللہ کے ساتھ ہے. شکایت لگ گئی تو بہت برا حال ہوگا. اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے اس وی وی آئی پی کو اگنور نہیں کرنا. جتنی اس کی مدد کر سکتا ہوں میں نے اس کی وہ کرنی ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ کوشش کیا کریں. یہ میں ساری چیزیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو میں نے کوشش کی 35 سال میں کرنے کی، اور الحمدللہ اس کوشش کی وجہ سے مجھے جو کچھ میری خواہش تھی مجھے سب کچھ ملا. اس لیے میری خواہش ہے آپ بھی یہ فارمولہ استعمال کریں. آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کیسے رحمتیں نازل کرتا ہے. کہ آپ دن کے اندر ہر جوان جو ہے پولیس کا کسی رینک کے اوپر بھی ہے، کوشش کریں کہ دن میں 2 کام ڈھونڈ کے جائے، 2 کام ڈھونڈ کے اللہ کے لیے کریں. اس کا بے شک ڈی پی او صاحب کو نہ پتا ہو، اس کا بے شک آر پی او صاحب کو نہ پتا ہو، اس کا بے شک مجھے کوئی میسج نہ کرے کہ جی آج آپ کے جوان نے بڑا کمال کیا. وہ کام آپ سیدھا اور سیدھا اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، اور پھر اللہ آپ کی اس وقت مدد کرے گا جب آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوں. یہ جو سودا ہے نفع کا، یہ آپ اس کے اوپر کرنے کی کوشش کریں. اور جو آپ کام کرتے ہیں وہ ولیوں والا کام ہے جو انصاف دیتے ہیں. میں ابھی ایبٹ آباد میں دربار میں خطاب کر رہا تھا، اسی دن بائی چانس مجھے ایک واٹس ایپ آیا کسی عالم کا جو بہت بڑے مستند عالم ہیں ہمارے پاکستان کے، اور وہ کسی پولیس کے دربار سے خطاب کر رہے تھے وہ خود. اور یہ ان کے الفاظ تھے کہ کسی عالم کی 7 سال کی کنٹینیوس مصلے پہ بیٹھ کے عبادت کرنا
اور پولیس والے کا ایک دن کا عدل کرنا اور انصاف کرنا اس سے کجا بہتر ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کے اوپر کتنی پرائرٹی رکھی ہوئی ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ وہ 7 سال کا اگر برابر ہے تو کتنی امپورٹنس ہے، اور اگر آپ نے نہ کیا تو پھر اس کی سزا اور نقصان کتنا ہوگا. تو ان چیزوں سے ذہن میں رکھے، اور آپ یہ جو اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکل کو آسان کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس کو بہت کم قیمت پہ مت بیچو. بڑی حماقت ہوگی کہ میرے پاس 50 لاکھ کی کوئی اثاثہ ہو اور میں 10 روپے میں بیچ کے آ جاؤں. تو اس طرح جو آپ کی کام کی قیمت ہے اس کا معاوضہ آپ اللہ سے رکھو اور اس سے پوچھو اور اس سے مانگو کہ وہ کیسے دیتا ہے. تو یہ میری جو باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ خود بھی ذہن میں شک جا کے رات کو سونے سے پہلے سوچنا. ہو سکتا ہے آپ کو کہو کہ راہی صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے تو چیزیں بہت آسان ہیں، اصل مشکل تو جوان کے لیے، وہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن پھر غور کرنا ان چیزوں کے اوپر، اور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی اسی جو ہے، میں مجھے اس بات میں بھی کوئی شک شبہ نہیں کہ میری اس سارا کام، میری عبادت یہ والی اور آپ کی عبادت میں 100 گنا کا فرق ہے. میں کروں گا، مجھے چونکہ بہت ساری شاید میرے لیے پوزیشن اور طرح کی ہے، تو 100 میں سے 1 نمبر ملے گا. وہی کام آپ کریں گے تو آپ کو شاید 100 میں سے 100 نمبر ملے. تو آپ کا درجہ جو ہے اس لحاظ سے، کیونکہ مشکل چیز میں آپ کر رہے ہیں، میں شاید آسان چیزوں میں کر رہا ہوں، میرا اجر تھوڑا ہوگا. اور تو میں مانگتا تو رہتا ہوں اللہ سے ہر وقت کہ مجھے بھی زیادہ دو، لیکن جو مجھے اپنا نظر آتا ہے کہ میرا اجر شاید اور وہ کنٹریبیوشن آپ کے ایکس سے بہت کم ہے. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ابھی جس طرح آپ کے آر پی او صاحب نے بتایا ہے آپ کو، الحمدللہ ہمارا نیا پولیس ایکٹ آ گیا. اس پولیس ایکٹ میں جو اگر سب سے ایک بڑی چیز ہے، باقی چیزیں تو چلو روزمرہ کی ہوں گی یا نہیں ہوں گی، وہ یہ ہے کہ اب آپ کی جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں وہ آپ کا اپنا محکمہ کرے گا. آپ کو اب کسی کے حجرے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور یہ میرا یقین ہے اور میرا خیال بھی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے خوشی سے کسی کے حجرے پہ مانگنے کا اس کا دل نہیں کرتا. ایک چیز جو ہے، آپ کے جو باسز ہیں، آپ کے ڈی پی او صاحب ہیں، آر پی او صاحب ہیں، آپ کا انسپیکٹر جنرل ہے، اس کے پاس آ کے ریکویسٹ کرنا آپ کا حق ہے، اور اس ریکویسٹ کو سننا ہم سب کا فرض ہے. اور اس کے اندر تو اسی طرح ہے جس طرح ایک بچہ جو ہے اپنے باپ سے مانگتا ہے، بڑے بھائی سے مانگتا ہے، اس میں تو کوئی احسان نہیں ہوتا کیونکہ گھر میں سے مانگ رہے. لیکن اگر وہ ہمسائے سے جا کے کہے کہ میرے والد کو کہو کہ مجھے بندوبست کر دے کھانے کا، میرے کپڑوں کا، وہ گھر والے کے لیے بھی بڑا قابل افسوس ہے، گھر کے سربراہ کے لیے بھی اور اس آدمی کے لیے بھی. تو اب اس لا کے اندر جس چیز کا خیال رکھا گیا ہے وہ آپ کی عزت نفس کا رکھا گیا ہے. اور یہ اس لیے مجھے اس ایک پاور کے لیے یا اس ایک رسپانسبلٹی کے لیے مجھے 3 سال کوشش کرنی پڑی. کوئی پاور دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ جو چیز میں نے 35 سال اللہ نے مجھے دی ہے، مجھے الحمدللہ زندگی میں آج تک کبھی کسی پوسٹنگ کے لیے نہ ریکویسٹ کرنی پڑی نہ کہنا پڑا. اینڈ آئی ہیڈ پرابیبلی دی بیسٹ پاسبل اسائنمنٹ. میں پنجاب کے جو مشکل ترین اور بڑے ترین سینٹرل پنجاب کے اضلاع ہیں، میں ان ساروں میں ایس ایس پی رہا ہوں. اس وقت ڈی پی او کا لفظ نہیں ہوتا تھا، ایس ایس پی کہلاتے تھے. تو میں ان ساری جگہوں پہ رہا ہوں بغیر کسی کی سفارش کے، بغیر کسی کے کہے کہ، یا میری اپنی بھی کبھی میں نے کوئی مانگا نہیں تھا اس طرح. میں بہت عرصہ بہت بڑے پنجاب کا ڈویژن کا ریکارڈ ٹائم کے لیے ڈی آئی جی رہا. 4 حکومتیں آئی، 4 حکومتیں بدلی تھی، میں وہیں پہ رہا. ابھی بھی الحمدللہ مجھے کہہ کہ میں ادھر نہیں آیا،
کہ میں نے کوئی کوشش کی ہو، اللہ نے بھیجا ہے۔ اور میرے لیے یہ کام بڑا آسان ہو جاتا تھا اور ہو جاتا ہے جب میں اس کو یہ کہتا ہوں اللہ کو کہ اس کی تو میں نے کوشش نہیں کی تھی، تو آپ نے مجھے بھیجا ہے، اب مشکل بھی اب آپ ہی سنبھالیں، جو بھی ہوگی وہ سنبھال لیتے ہیں، چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آسانی کے فارمولے بتا رہا ہوں، لیکن اب آپ کے پاس جتنی پاورز آئی ہیں، یہ پاورز نہیں ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ رسپانسبلٹیز ہیں، اور یہ دی بھی اللہ نے ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے حکومت کے ذریعے ملی ہے، لیکن دی وہ اللہ کی ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی اس ملک کے شہری ہیں، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، نہ سیاسی ہے، ہم سب کی عزت کریں، احترام کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کہ میں چھوٹی سی چیز آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو ہے اللہ نے مجھے یہ جتنا بھی میں نے ابھی آپ کے آر پی او صاحب نے اس 3.5 سال کی تفصیلات بتائی کہ کیا کچھ میں نے کیا یا کیا نہیں کیا، میں آپ کو بالکل حاشا وکلا کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس صوبے میں آیا تھا، چونکہ میں اس صوبے میں پہلے کبھی سرو نہیں کیا، میں جانتا نہیں تھا، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آ کے، نہ مجھے لوگوں کا پتہ ہے، نہ پولیس کا پتہ ہے، وہاں تو صرف جنگ ہو رہی ہے، تو اس جنگ میں تو صرف مار داڑ ہوگی اور کیا ہوگا۔ اللہ سے کہا کہ ہدایت اللہ میاں دینا، ہر سٹیج کے اوپر مجھے اللہ کی روشنی ملی، ہدایت ملی، جس کو امپلیمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ نے کروا دیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آج آ گئی۔ تو آپ رابطہ جو ہے اور ربط جو ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اللہ کے ساتھ استوار کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو لاسٹ چیز میں آپ سے کہوں گا کہ میں آپ سب کو یہ کہتا ہوتا ہوں، یہ خیبر پختونخوا پولیس جو ہے یہ نارمل پولیس نہیں ہے، یہ شیروں کی پولیس ہے۔ میں باخدا جب آپ کے جوان کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں سڑک کے اوپر ماشاءاللہ، تو میرے دل سے اس کے لیے ویسے ہی دعا نکلتی ہے جیسے میرے اپنے بیٹوں کے لیے نکلتی ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ میں اس فورس کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ دوسرا اب یہ ہے کہ جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ شیر ہو تو پھر کچھ شیروں والی خصوصیات پیدا کرنی ہوتی۔ اس سلسلے میں میں صرف آپ کو 2 چیزیں کہوں گا۔ ایک کہ شیر جو ہے وہ گیدڑوں سے نہیں مار کھاتے، وہ سوتے ہوئے بھی جاگ رہا ہوتا ہے، وہ چوکس ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے اندر چوکس رہو گے، الرٹ رہو گے، تو میرا یہ بالکل یقین اور ایمان ہے کہ آپ کو مقابلے میں آ کے کوئی نہیں ہرا سکتا، آپ کو مقابلے میں آ کے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دلیر ہیں، آپ جنوں کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو ہر صورت میں جب آپ چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوں، آپ گاڑی میں موبائل پیٹرولنگ کر رہے ہو، آپ کسی جگہ بھی ہوں، آپ دفتر سے گھر آ رہے ہو، گھر سے دفتر جا رہے ہو، آپ نے ہر صورت چوکس اور الرٹ رہنا ہے۔ آپ بہت قیمتی لوگ ہیں، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ آپ کی جان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، تو اس کی امانت کا جو دے اس کا پھر خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں خرابی نہ ہو۔ یہ آپ کو ہیلمٹ اور یہ بلٹ پروف جیکٹ جو ہے یہ پہننی پڑے گی، وہ اس لیے پہننی پڑے گی کہ تاکہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جان دی ہوئی ہے اس کی حفاظت کر سکے، کیونکہ اس نے آپ کو موقع فراہم کر دیے۔ تو جب بھی آپ ایک دوسرے کو دیکھیں تو اس چیز کے اوپر ذرا غور کر لیں۔ اور ایک چیز جو لاسٹ چیز ہے جو میں پہلے بھی آپ کو مختلف طریقے سے بتا بیٹھا ہوں کہ شیر جو ہے وہ مردار نہیں کھاتا۔ اگر آپ شیر ہیں اور مجھے یقین ہے آپ شیر ہیں تو پھر مردار سے پرہیز کرنا۔ مردار جو ہے وہ گدھیں کھاتی ہیں، وہ ایک گدھ کو آپ پشتو وغیرہ میں کیا بولتے ہیں؟ گدھ ہی بولتے ہیں، وہ گدھوں والی خوبی ہے۔ آپ شیر ہیں، شیر بننا ہے، تھوڑا سا نفس پہ قابو کرو، کہو میں
چھوڑ دی یہ چیز اللہ سے لے لوں گا. آج تک کبھی میں نے کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں کم از کم نہ بھوک سے مرتے ہوئے دیکھا ہے نہ ایمانداری سے مرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس لیے ان دو نصیحتوں کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کو اس دعا کے ساتھ بھی میں آپ سے رخصت ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں عطا کرے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. اب میں مہمان خصوصی جناب انسپکٹر جنرل آف پولیس صوبہ خیبر پختونخوا